السلام علیکم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مشکوٰۃ شریف میں ایک بڑی منفرد حدیث ہے، بڑی انوکھی اور نرالی حدیث ہے۔ حضرت سیدنا عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میرے پاس ایک فرشتہ آیا، روز دعا مانگتے تھے نا حضور امت کی بخشش کے لیے، تو فرماتے ہیں کہ میرے پاس فرشتہ آیا تو رب کریم نے فرمایا، محبوب دو باتوں میں سے ایک اختیار کر لو۔ کہا، محبوب وعدہ کرتے ہیں یا تو آپ کی آدھی امت کو بخش دیا جائے گا یا آپ یہ اختیار کر لیں کہ آدھی امت، یا آپ سفارش کا حق لے لیں۔ آپ قیامت میں سفارش کیجئے گا، آپ کا رب آپ کی سفارش کو قبول کر لے گا۔ حضور فرماتے ہیں، مجھے اختیار دیا گیا کہ یا تو آدھی امت کی بخشش کرا لوں فوراً، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے کہا، نہیں اللہ، آدھی نہیں، تو مجھے سفارش کا حق دے، پھر جس کی میں سفارش کروں تو قبول فرما۔ پھر پیغام حق آیا کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ محبوب جس طرح آپ کہیں گے آپ کا رب آپ کو راضی کر دے گا۔ اسی طرح ایک حدیث اور ہے، صحیح ستہ میں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک دعا دی ہے، ہر پیغمبر کو اللہ نے ایک دعا دی ہے۔ صحیح حدیث میں موجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی میں ایک دفعہ موقع دیتا ہے انسان کو، عزت بھی دیتا ہے، دولت بھی دیتا ہے، اسے بہت ساری چیزوں سے نوازتا ہے۔ اب اس کے اختیار میں ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرے یا بے حس بن جائے۔ عاجزی اور انکساری کا تعلق آپ کے دل سے ہوتا ہے۔ اگر آپ کے باطن میں میل آ جائے کسی بھی سبب سے، تو آپ نے اللہ کے کرم کا شکر ادا نہیں کرنا، اور اگر وہاں عاجزی رہے، آپ کا دل، آپ کا باطن اللہ کی طرف جھکا رہے، آپ کے رب کے ساتھ جڑا رہے، تو سمجھ لیں کہ آپ کے اندر ابھی وہ میل کچیل نہیں آیا جو بہت ساری چیزوں میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ویسے تو حضور کی ساری دعائیں قبول ہیں، ہر پیغمبر کو اللہ نے ایک دعا دی، یعنی جو مانگیں گے دیا جائے گا، یہ یقینی قبولیت کی دعا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں، مجھے بھی رب نے اجازت دی کہ محبوب ایک دعا کی اجازت ہے، آپ جو مانگیں گے قبول کیا جائے گا۔ تو حضور فرماتے ہیں، میں نے کہا کہ اے اللہ میری دعا کو محفوظ کر لے، میری دعا محفوظ کر دے، میں قیامت کے دن اپنی امت کے لیے مانگوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اتنے پیارے اور مہربان نبی کے امتی ہیں ہم، تو اس رب کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اتنے پیارے نبی کا امتی ہمیں بنایا۔ الحمدللہ۔ آپ سب بھی کمنٹ میں الحمدللہ ضرور لکھیے گا۔ ارے بے غیرتو، کچھ تو شرم کرو، کچھ تو حیا کرو۔ یہ ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں ٹک ٹاک پر ایسے آتی ہیں، ایسے ناچ گانے کرتی ہیں کہ دیکھ کر بھی شرم آتی ہے۔ ہم مسلمان ہیں، میں ان تمام ماؤں سے، بہنوں سے اور بیٹیوں سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ قیامت کے دن اپنے اللہ کو اور اس مہربان نبی کو جس کے ہم امتی ہیں
جو ہماری بخشش کی دعائیں اللہ تعالیٰ سے رات رات بھر کرتے تھے، جو ہماری بخشش کی دعا کرتے وقت ساری ساری رات روتے تھے کہ کیا منہ دکھاؤ گی۔ ذرا سوچ کر تو دیکھو کہ ہم دنیا کی خاطر اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں، اور یہ دنیا کی زندگی ایک نہ ایک دن ختم ہو ہی جائے گی، چاہے ہم 100 سال جی لیں یا 200 سال جی لیں، ایک دن مرنا ہے، اس رب کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، کبھی موت نہیں آئے گی۔ اگر ہم اپنے پیارے نبی کی سنت پر چلیں گے تو انشاءاللہ جنت ہمارا ٹھکانہ ہوگی، ورنہ تو بس اللہ ہی معاف کرے۔ اس کا عذاب اتنا دردناک ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اور ہم اسی طرف جا رہے ہیں، دوزخ کی جانب جا رہے ہیں، اپنی بےہودگی کی وجہ سے، اپنی بے حیائی کی وجہ سے دوزخ سے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ اور ہمارے پیارے نبی ہمارے لیے رات رات بھر روتے تھے، تو ہم اتنے کمزور ہو گئے کہ شیطان ہم پہ حاوی ہو گیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ ہم چاہیں تو شیطان کو ہرا سکتے ہیں، اپنے سے دور کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں گناہ کے کاموں میں مزہ آتا ہے نا، اسی لیے ہم شیطان کے ہاتھ کی کٹھ پتلی بنتے جا رہے ہیں۔ ارے میری پیاری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، کچھ تو سوچو اپنے بارے میں، کچھ تو سوچو، کچھ اپنی فکر کرو، اپنی جنت بنانے کی فکر کرو، اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ٹک ٹاک کے شر سے ہماری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔ اگر میری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔